بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم لفظ کی تعریف اور اس کے اقسام کو دیکھتے ہیں کہ حروف ہجا، الف با تا اور اسی طرح سے حرکات فتح کسرہ ضمہ، جس کو ہم نے زبر زیر پیش کے زبر کے لیے جو ہے وہ ہم فتح استعمال کرتے ہیں، زیر کے لیے کسرہ اور پیش کے لیے ضمہ کے کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں حروف کو اور حرکات کو تو پھر یہ لفظ بن جاتا ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو با معنی اور ایک جو ہے وہ بے معنی ہوتے ہیں۔ تو بے معنی جو ہے وہ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے، نہ ہی قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس موضوع پہ تفصیلی بات نہیں کریں گے، بلکہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بے معنی جو معنی جو لفظ ہوتے ہیں، جیسے چائے شائے، روٹی چھوٹی، پانی وانی، تو اس طرح سے جو درمیان میں جو لفظ جو آ رہے ہیں یہ جو کہ ڈکشنری موجود نہیں ہے، تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، تو اس کو معمل کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہیں پر رکھیں گے، لیکن ہمارا سارا کام جو ہے وہ با معنی جس کو کلمہ کہتے ہیں اسی پہ ہوگا، تو ہم اس کو مزید تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ کی تین اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا معنی ہے نام، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام، یا صفت یا کسی صفت، خوبی یا خامی کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا اللہ، انسان، کتاب، مسجد اور اس کی صفت میں سچا جھوٹا وغیرہ، یہ اس کو اسم کہلاتی ہے۔ اور فعل کا معنی ہے کام، ایسا کلمہ جس میں کام کا نام اور ساتھ ہی اس کام کے کرنے یا ہونے کا زمانہ بھی پایا جائے، وہ فعل کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکے نے قرآن پڑھا، یہ فعل ماضی، لڑکا قرآن پڑھتا ہے یا لڑکا قرآن پڑھے گا، یہ فعل مضارع ہے۔ اس میں جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو مندرجہ بالا جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں جو ہے وہ نام کے ساتھ اس کا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ حرف جو ہے وہ ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، وہ حرف کہلاتا ہے، جیسے میں، پر، سے وغیرہ۔ حرف کے معنی اسی وقت واضح ہوتے ہیں جب وہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال ہو۔ تو اب ہم جملے بنانے کی طرف جانے والے ہیں کہ طریقے سے اچھے انداز میں ہم جملے بنانا ہمیں آ جائیں۔ اس حوالے سے یہ فعل ماضی سے جملے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہم سامنے ہمارے ہے کہ فعل لازم میں فعل پلس فاعل دونوں کو ملا کر جب ہم کوئی جملہ بناتے ہیں تو یہ فعل لازم کہلاتا ہے، کہ پہلے ہم فعل یعنی کام اور پھر اس کے بعد کام کرنے والا، تو ہم اس طرح سے جملہ بناتے ہیں جو کہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے فعل متعدی، جس میں پہلے ہم فعل رکھتے ہیں، پھر فاعل رکھتے ہیں اور پھر مفعول رکھتے ہیں، کام کرنے والا اور جس پر کام کا اثر ہو، تو اس ترتیب سے پھر جملہ ہم بناتے ہیں۔ مزید یہاں پر دیکھ لیں کہ فعل متعدی میں نصر بکر خالدن، بکر نے مدد کی خالد کی، تو اسی ترتیب سے جیسے ہم نے بھی بات کی کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول۔ اسی طرح سے خلق اللہ الارض، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، کہ پہلے فاعل پھر فعل پھر مفعول۔ اسی طرح سے فعل لازم میں جو دو حرف کو ملا کر ہم نے جملہ بنایا ہے، کتب خالد، خالد نے خط لکھا، شربا عمر، عمر نے پیا، تو یہ فعل متعدی اور فعل لازم کے حوالے سے ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں۔ مزید مثال دیکھ لیں، اس میں ایک نئی چیز متعلق فعل بھی آ گیا، اس کو بھی دیکھ لیں کہ جلس حامد علی الکرسی، حامد بیٹھا کرسی پر، تو یہاں پر فعل جلسہ ہو گیا، حامد فاعل ہو گیا، اور علی الکرسی جو ہے متعلق فعل کہلائے گا۔ یہاں پر دوسرا حرف جو ہے قرأت اللہ القرآن فی المدرسہ، پڑھا قرآن پاک طلبہ نے مدرسے میں، تو یہاں پر قرآن فعل ہو گیا اور طلاب فاعل ہو گیا، القرآن مفعول ہو گیا، لیکن فی المدرسہ جو ہے یہ متعلق فعل ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں فعل لازم یہاں پر جو ہے وہ اور فعل متعدی کی مثالیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کتبہ عمر و رسالہ، عمر نے خط لکھا، یہاں پہ فعل فاعل مفعول ہمارے سامنے، تو اس طرح سے جملے بنانے کی مشق کیجیے گا اور کوشش کریں کہ اس کی اچھی طرح سے مشق کر لیں، تمام پچھلے اسباق کو اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اگلی کلاس میں ہم مزید جو ہے وہ بہتر انداز میں جملے بنانے کی پریکٹس کریں گے، جب ہم اچھی طرح سے ماضی کے جملے بنانے کے سمجھ میں آ جائیں گے اور اس پہ ہماری مشق ہو جائے گی، تو پھر ہم جو ہے وہ مضارع کی طرف جائیں گے۔ آج کی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔